ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ملاح تھا۔ دریا کے کنارے اس کا خوبصورت سا مکان تھا۔ اس کے پاس ایک نہایت ذہین طوطا تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت بلکہ لوگوں کی ان کی پریشانیوں کا حل بھی بتاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ایک دن ملاح مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے جال میں ایک نہایت خوبصورت سنہری مچھلی آ گئی۔ جب ملاح اسے کاٹنے لگا تو وہ اچانک بولنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ یوں عام انسانوں کی طرح مچھلی کو بات کرتے دیکھ ملاح حیران رہ گیا۔ ملاح چنانچہ بنیادی طور پر رحم دل انسان تھا، اس لیے اس نے سنہری مچھلی پر رحم آیا اور اس کو پانی میں چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مچھلی ایک اچانک پری کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور اس نے ملاح کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ مجھے ایک جن نے اپنے جادو کے زور سے سنہری مچھلی بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ تمہاری قسمت ہے اگر کسی نے تجھے پکڑ لیا اور کاٹ کر کھا جائے یا تمہیں چھوڑ دے۔ اچھا ہوگا کہ ایک نیک انسان کے ہاتھ لگ گئی، شاید کوئی اور ہوتا تو مجھے کاٹ کر کھا جاتا۔ اگر میری زندگی میں تمہیں کبھی کسی کام میں یاد آؤ تو مجھے ضرور یاد کرنا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گئی اور ایک دن اسی ملک کا بادشاہ شکار پر نکلا۔ وہ سارا دن شکار کی تلاش میں رہا کہ وہ جنگل میں ہوتا ہوا ملاح کے مکان کے قریب آ گیا۔ جب اس کے سپاہیوں نے اس نایاب طوطے کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گیا اور اسے دیکھنا چاہا۔ بادشاہ کو یہ طوطا بہت پسند آیا۔ اس نے ملاح کو دربار میں بلایا اور کہا، مجھے یہ نایاب طوطا دے دو۔ ملاح بہت پریشان ہوا اور اس نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، میں اس طوطے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میں یہ آپ کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر بادشاہ نے کہا، میں تمہیں ایک محل بنا کے دوں گا، لیکن پھر بھی ملاح نہ مانا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میری یہ شرط آپ پوری کر دو اور میرے سوالوں کے جواب دے دو۔ اگر تم میرے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو یہ طوطا میرا، اگر دے سکے یہ تمہارا، بلکہ اپنی مال و دولت بھی تمہیں دے دوں گا۔ یہ تمہاری 7 نسلیں بہت عیش و عیش سے زندگی گزاریں گی۔ ملاح نے پوچھا، وہ 2 سوال کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو پہلے 4 بار، پھر 2 بار، پھر 3 بار ہو جاتی ہے؟ بادشاہ نے اسے 1 ہفتے کا جواب دیا، 1 ہفتے کا وقت دیا۔ ملاح بادشاہ کے یہ سوال سن کر گھر آ کر پریشان ہو گیا۔ ہر وقت وہ انہی 2 سوالوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس کی راتوں کی نیند بھی اڑ گئی، لیکن اسے ان سوالوں کے جوابات نہ ملے۔ بالآخر طوطا بھی اپنے مالک کو دیکھتا رہتا۔ اس نے اس کو پوچھا، آخر کیا ماجرا ہے، مجھے بتائیں، میں آپ کی پریشانی کا حل بتاؤں گا۔ ملاح نے اسے اپنی پریشانی بتا دی اور کہا کہ کل آخری دن ہے اور اگر کل صبح تک بادشاہ کے سوالوں کے جواب نہ بتائے تو وہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جائے گا۔ طوطا سوچتا رہا۔ اچانک اس کے خیال میں یہ آیا کہ کچھ دن پہلے ملاح نے اسے سنہری مچھلی کا واقعہ سنایا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ نیک دن پری سے مدد لے۔ پری کا خیال آتے ہی اس نے سوچا اور اسے یاد کیا۔ تھوڑی دیر میں پری حاضر ہو گئی۔ ملاح نے پری کو سارا بادشاہ کا واقعہ سنایا۔ پری نے 1 منٹ میں دونوں سوالوں کے جواب ملاح کو بتا دیے۔ اس نے پری کا شکریہ ادا کیا اور وہ آرام سے رات کو سو گیا۔ صبح سویرے جب بادشاہ کے ارکاب بلانے ملاح کو پہنچے تو وہ ان کے ساتھ دربار میں پہنچا۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ ملاح ان سوالوں کے جواب کیسے دے گا۔ اب وہ اپنا نایاب طوطا میرے حوالے ہی کر دے گا۔ اس نے پوچھا، تم لے کر آئے میرے دونوں سوالوں کے جواب؟ ملاح نے جواب دیا کہ آپ نے پہلا سوال پوچھا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دن اور رات جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، آپ کی دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو 4 بار، پھر 2 بار اور پھر 3 بار؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز انسانی ٹانگیں ہیں۔ پہلے انسان جب بچہ ہوتا ہے تو 2 ہوتے ہیں اور 2 پاؤں،
یعنی 4 چیزوں سے چلتا ہے۔ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو 2 ٹانگوں سے چلتا ہے، اور وہ ایک بوڑھا ہوتا ہے تو 2 ٹانگیں اور ایک لکڑی کے سہارے چلتا ہے، یعنی 3 چیزوں سے چلتا ہے۔ بادشاہ ملاح کا جواب سن کر حیران رہ گیا۔ جب اس نے پوچھا کہ تمہیں ان سوالوں کا جواب کس نے بتایا، تو اس نے نیک دل پری کا واقعہ سنایا۔ چنانچہ بادشاہ نے طوطا کو حاصل کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا اور ملاح کو بہت معلومات سے نوازا۔